بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے عید الاضحیٰ قریب آتی ہے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی جانب سے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی جانب سے اس موقع پر ایک اہم عبادت قربانی کی ادا کی جاتی ہے، جس میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو بعض غیر مسلم احباب اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اینیمل کروشنگ کی تعلیم دی گئی ہے۔ اینیمل کروشنگ کسے کہتے ہیں؟ کہ بغیر کسی مقصد کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اسے ان کو تکلیف دی جاتی ہے، اسے اینیمل کروشنگ کہتے ہیں۔ تو بعض غیر مسلم احباب ہمارے دوست ہیں، اسلام کی صحیح تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ غیر مسلم کیا بلکہ بعض ہمارے مسلمان بھائی جن کو اسلام کی صحیح تعلیم نہیں ہوتی، اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہوتے، اور دنیاوی اعتبار سے جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے ان سے کوئی زیادہ واقفیت نہیں ہوتی، وہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بھی اس سلسلے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ بغیر کسی مقصد کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، وہی پیسے جانور کو ذبح کیے بغیر وہی پیسوں سے غریب کی مدد کی جائے تو کتنا فائدہ ہوگا، یہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے، دو باتیں سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی پیدا کیا، بکرے ہیں، دمبے ہیں، جتنے بھی جانور دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا مالک اور خالق بھی اللہ ہے۔ جب ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے تو ان کے بارے میں گائیڈنس بھی اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہی دیں گے، دنیا کا کوئی انسان اس کے گائیڈنس طے نہیں کر سکتا، اس سلسلے میں کوئی رہنمائی کر نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کے بارے میں قرآن پاک میں کیا کہا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ قربانی کا حکم دیا گیا ہے، قربانی کا حکم دیا ہے۔ وَانْحَرْ کا مطلب قربانی دیا کرو۔ خود ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے تعلق سے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، ان جانوروں میں سے، قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور غربا کو بھی تقسیم کیا کرو، ان کو بھی کھلاؤ۔ تو ان آیات کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے پیدا کرنے والے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جانوروں کو ذبح کر کے کھایا کرو، تو ہم کون ہو سکتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی کے تعلق سے حکم دیا اور پھر اس قربانی کو کھانے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، تو ہمیں کوئی اعتراض کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے، جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اینیمل کروشنگ ہے، تو سمجھنے کی بات جیسا کہ میں نے بتایا، اینیمل کروشنگ کہتے کسے ہیں؟ جہاں کسی جانور کو بلا وجہ تکلیف دے کر مار دیا جاتا ہے، اسے اینیمل کروشنگ کہتے ہیں۔ گوشت کھانا مقصود نہیں ہوتا، صرف شوق مقصود ہوتا ہے، صرف مزہ لینا مقصود ہوتا ہے، مزے کی خاطر، صرف شوق کے خاطر جانوروں کو مارا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اینیمل کروشنگ۔ جیسے پچھلے زمانے کے جو بڑے رائل فیملی تھے تو وہ فاکس ہنٹنگ کے لیے جاتے تھے، جانور جنگلوں وغیرہ میں جاتے تھے، فاکس کو ہنٹ کرتے تھے۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی اسپین میں بل فائٹنگ ہوتی ہے، ایک بڑے میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں، باقاعدہ ایک بڑے میدان میں بل کو تھکا کر مار دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے، وہ پہلے بل کو خوب تھکائے گا، اس کے بعد اس کو چھری اور چاقو وغیرہ اس کے اندر بھوک کر اس کو قتل کر دے گا۔ ایک بڑے میدان میں جمع ہو کر ایک اچھا خاصا مجمع اس تماشے کا، اس کھیل کا مزہ لیتا ہے۔ باقاعدہ اسپین میں بل فائٹنگ بہت مشہور ہے۔ اسی طرح ڈنمارک میں ڈالفن مچھلی کو مارا جاتا ہے، وہ بھی ایک کھیل کے طور پر مارا جاتا ہے، اچھا خاصی پبلک وہاں پہ بھی جمع ہوتی ہے، وہ بھی اس کو دیکھتی ہے۔ وہاں پہ اس مچھلی کو کھانا مقصود نہیں ہوتا،
اور اسپین میں اس بل کو کھانا مقصود نہیں ہوتا، صرف شوق کے لیے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ ایک بل کو جب مارا جاتا ہے اور ڈالفن کو وہاں پہ مارا جاتا ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ اور نیو یارک میں ایک بڑے میدان میں مرغیوں کو کاٹ کر اس کے خون سے خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، اپنے جسموں پر خون لگایا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں وہاں پہ کی جاتی۔ اور خود ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے مندروں میں دیوی دیوتاؤں کے نام سے مرغیاں اور بکری وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک بڑا لوہے کا ایک سٹینڈ بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں لے جا کر بکرے کو رکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ایک ہی مار میں اس کی منڈی کو، اس کے سر کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ بکری وغیرہ کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر گوشت کھانا مقصود نہیں ہوتا، مندر وغیرہ میں جو بلی چڑھائی جاتی ہے بکروں، وہاں پر بھی گوشت کھانا مقصود نہیں ہوتا۔ مرغی وغیرہ کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو وہاں پر بھی مرغی کو کھانا مقصود نہیں ہوتا، محض شوق کے لیے چڑھایا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں قربانی کا جو نظام ہے ویسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم بھی کھاؤ، اس کے ساتھ ساتھ غریبوں میں بھی اس کو تقسیم کرو، ان کو بھی کھلاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکرا، دمبا، اونٹ، گائے، مرغی، ان سب کو ذبح کیا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی ہے قربانی کے لیے۔ اور قربانی میں یہ جانور مقصد ہیں، اور جب ان کی قربانی کی جاتی ہے تو یہ جانور اپنے پیدا ہونے کے مقصد میں استعمال ہو رہے ہیں۔ خود قربانی دیکھو، قربانی کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایسا بنایا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت حد تک ان کی رعایت کی ہے، ان کی تکلیف کا خیال کیا ہے۔ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمُوهُ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کہ جب ان کو قربانی دی جائے، جب ان کو قتل کیا جائے، جب ان کو ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے میں بھی ان کی تکلیف کا زیادہ سے زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اس طرح سے ذبح نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے جانور کو تکلیف پہنچے، بلکہ یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کرنے کی ضرورت پڑی تو چھری تیز کرنے کے لیے بھی جانور کے سامنے نہیں، کسی دور جگہ پر جا کر چھری کو تیز کیا جائے۔ کیوں؟ جانور کے سامنے چھری کو تیز کیا جائے گا، جانور کو دیکھے گا، وہ تکلیف ہوگی۔ تو جانوروں کی تکلیف کا خیال اسلام میں یہاں تک کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا شریعت کا حکم ہے کہ جب جانور کو ذبح کر دیا جائے، بکرے، گائے، اونٹ وغیرہ کو ذبح کر دیا جائے تو ان کی کھال کو جب الگ کرنے کا موقع آئے، چمڑے کو جب نکالنے کا موقع آئے تو اس میں تھوڑا انتظار کرو، ویٹ کرو۔ جب بکرا ٹھنڈا ہو جائے، اس کا سارا خون بہہ جائے، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد اس کے چمڑے کو اتارنا چاہیے، اس کے بعد اس کی کھال کو اتارا جائے۔ کیوں؟ جب جیسے ہی گرم ہوگا، جیسے ہی ذبح کر دیا جائے گا، فوراً اس کی کھال کو نکال دیا جائے گا تو اس میں تھوڑی بہت جان باقی رہتی ہے۔ تو کھال کو جب اس کی جان کو باقی رہتے ہوئے کھال کو کھینچے گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ تو شریعت میں جانوروں کا بھی اتنا زیادہ لحاظ کیا گیا ہے۔ اور جب یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، جب بسم اللہ پڑھ کر یہ بات بھی معلوم ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت قربانی کے لیے، قربانی کیا بلکہ کبھی بھی جانور بکرے وغیرہ کو ذبح کرتے وقت حلال کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اور جب بسم اللہ پڑھا جاتا ہے جانور پر تو وہ بھی جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں فخر محسوس کرتا ہے۔ جب اس کے سامنے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے تو جانور کو بھی اس بات پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تھا میں اپنے مقصد میں استعمال ہو رہا۔ ہاں تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے وہ تڑپتا بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا ہے وہ بھی اپنے اوپر فخر کرے گا۔ تو اس بات سے یہ معلوم ہوا اینیمل کروشنگ تو تب ہوگی جب کسی جانور کو بغیر کسی مقصد کے، کھانا تو مقصد ہے، کھانا مقصود نہیں، صرف جانور کو ذبح کرنا مقصود ہو، شوق کے طور پر ذبح کیا جائے تو یہ اینیمل کروشنگ ہے۔ اسلام میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ ہاں قربانی میں جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہاں پر تو کھانے کا مقصد ہوتا ہے، اللہ کی عبادت بھی مقصود ہوتی ہی ہے، ساتھ میں جانور، اس قربانی کے جانور کو کھایا بھی جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں یہاں تک حکم ہے کہ بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن بھوکے عید کی نماز کے لیے جاؤ، واپس آنے کے بعد اپنے قربانی کا گوشت سب سے پہلے کھاؤ، یہ مستحب قرار دیا گیا شریعت میں۔
تو معلوم ہوا کہ اسلام میں اینیمل کروشنگ کی اجازت نہیں ہے. قربانی کا جو حکم ہے وہ اینیمل کروشنگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ قربانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان جانوروں کو پیدا کیا تھا اسی مقصد کے لیے وہ استعمال ہو رہے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.